टेटड़ैन और हम हॉरर के साथ हाजिर है, कोई देखे या ना देखे लेकिन मैं तो सुनाऊंगी स्टोरी। ओके दोस्तों, हॉरर वाक़ये के साथ आज का हॉरर, आज का तो नहीं है, पुराने ज़माने का, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बात जब दादी और नानी की आती है तो फिर लोग डर जाते, क्योंकि हमारी नानी या दादियाँ जिस ज़माने में होती थी दोस्तों, तो वो ज़माना भी अजीब था। अच्छा, लोग बहुत मज़बूत होते थे। आज के दौर में लोग मज़बूत नहीं हैं, मेरी तरह डरते हैं, लेकिन वो लोग नहीं डरते थे। मेरी नानी कहती है, उनका पुराने ज़माने में भी और अब भी उनका घर, मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मेरी नानी का घर बहुत बड़ा है, पूरा जंगल है उसके अंदर, और साइड पे 2-3 कमरे हैं, 4। तो उनका घर उस ज़माने में भी बहुत बड़ा था, और वही 4 कमरे थे, लेकिन मिट्टी के थे। अब तो अच्छे से बने हैं ना। तो घर उनका बहुत बड़ा था। तो नानी कहती थी कि उनके मतलब मेरे 3 मामू हैं, वो हॉस्टलों में थे और मेडिकल के स्टूडेंट थे। तो नानी उनको, ज़ाहिर सी बात है, जब आपके बच्चे इतना महंगा और मुश्किल सबक पढ़ रहा हो तो फिर तो बहुत गुजारे करने पड़ते हैं। तो नानी डरती तो बहुत थी उस घर में, लेकिन नानी कहती थी कि जब आप लोगों के नानू जो है वो बाहर जाते थे, मतलब गोश्त लाने, सब्जियां वगैरह लाने, तो मुझे ऐसा लगता था कि हर कमरे के अंदर, जितने भी कमरे, 3-4 कमरे थे, लाइट लगती थी, लाइट बंद होती थी। ये चीज़ बहुत होता है दोस्तों। ये स्टोरीज़ देखो, ये एक रियल वाक़या है, लेकिन इसके बीच इसमें भी यही बात है कि लाइट ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। इंग्लिश मूवीज़ में भी अगर कोई हॉरर मूवी आप देख रहे हैं तो लाइट ऑफ ऑन। आप लोग अगर इंडियंस कोई मूवी देख रहे हैं, वहाँ भी लाइट ऑन ऑफ। और आप अगर कोई शो देख रहे हैं, कोई पॉडकास्ट वगैरह, उसमें भी आपको यही बताया जाता है कि इसकी अलामत यही है कि लाइट ऑन ऑफ, अपने आने का वो एक साइन देता है कि भाई मैं हूँ यहाँ। तो नानी कहती थी कि पहले मैं सारे बटन चेक करती थी, सारे मतलब जो वेयर्स थे, जो तार वगैरह थे, वो तो मतलब ऊपर ऊपर लगे होते थे ना दीवार के, वो सारे चेक करती थी। नानी को इतना अंदाज़ा नहीं था कि चीज़ मतलब कुछ और हो रहा है। फिर एक मर्तबा नानी कहती कि सख्त गर्मी थी, तो हम लोग, क्या सहन था दोस्तों, जंगल था, तो उसमें सो रहे थे। कमरों की बिल्कुल थोड़ी सी जगह उन्होंने साफ़ की थी अपने लिए, जैसे सहन छोटा सा, और फिर हर तरफ जो है दरख्त ही दरख्त थे। ये पूरी ज़मीन उनकी थी, तो उन्होंने उसके अंदर 4-5 कमरे बनाए थे, और फिर इससे चारदीवारी जो है वो भी की थी, लेकिन था बहुत बड़ा। तो उसने कहा कि रात का टाइम था, तो किसी आहट से मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा तो उनका जो बीच वाला बेटा था वो आया था, बैग उसके हाथ में था। तो नानी जल्दी उठी, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतने दिनों बाद आपका बेटा आता है, आप खुश होते हो। और फिर जल्दी जल्दी नानी ने कहा कि अंडे, जाहिर सी बात है, हर घर में ये होता था कि अंडे बहुत, क्योंकि देसी जो मतलब जानवर थे पालतू, ये बहुत पालते थे लोग। तो नानी कहती है कि मेरे बहुत सारे मुर्गियाँ थी, तो हम तो सिर्फ एक मियाँ बीवी थे, तो हम लोग जो है क्या कहते, मतलब थोड़ा सा, तो बहुत सारे अंडे जमा होते थे, और जब उनके बच्चे आते थे तो वो उनको मतलब हर वक्त अंडे खिलाती थी, दही वगैरह सब कुछ। तो नानी जल्दी उठी और बहुत खुश हुई, क्योंकि अकेलेपन से भी वो तंग आ चुकी थी। तो उसने कहा शुक्र है। और वो बाकी 2 उनकी क्या छुट्टियां नहीं हुई, तो मेरे मामू ने कहा कि बस मैं तंग हो गया था, तो आ गया, तंग आ चुका था, तो सिर्फ 2-3 दिनों के लिए आया हूँ। तो नानी ने कहा कि रोटी तो नहीं खाई होगी। उसने कहा हाँ, ज़ाहिर सी बात है, सफ़र बहुत होता था ना उन दिनों में। अब तो मिनटों में आप एक जगह पे पहुंच जाते। वो लोग पेशावर में पढ़ते थे, स्वात आने में बहुत सारा टाइम लगता था, अब तो 1 घंटा लगता है। वो कहते कि आखिरी वक्त होता है जब क़यामत नज़दीक होता है, तो जो ज़मीन की लेंथ होती है वो भी कम हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो यही बात है कि अब तो 1 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं किसी जगह पे। तो नानी कहती है कि मैंने जल्दी इनके लिए अंडे, अच्छा वो मुंह हाथ धोने के बाद वो आया, मैंने अंडे पकाए, दूध गरम किया, और पराठे 2 उसको जो है 3 बनाए, लेकिन उसने 2 खाए। और वो जो अंडे थे वो सारे के सारे खाए, 4-5 अंडे मैंने पकाए, और इस तरह चाय भी उसको पिलाई, सब कुछ किया।
اور بس پھر میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے کمرے میں جا کے وہ کمرے میں سوتا تھا، میرا جو ماموں تھا وہ جا کے سو گیا۔ میں نے کہا آدھی رات ہے، آپ کے جو ابا ہے وہ سو رہے، تو اس نے کہا چلو اس کو مت اٹھائے کہ میں آیا ہوں۔ اور بس وہ برتن میں نے وہاں، مطلب کہتے ہیں نا کہ رات کے ٹائم اگر گندے برتن رہ جاتے تو اس کو اگر آپ پہلے تو دھو لے، اچھا ہے، اگر دھو نہیں سکتے تو اس کو الٹی کر کے رکھ کے، یعنی اس طرح ڈھکن یا اس کے اوپر رکھ کے، تو میں نے وہ سارے سائڈ پہ رکھ کے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا اور میں بھی جا کے سو گئی اور کافی خوش تھی۔ اب صبح ہو گئی تو جلدی اٹھی، نماز پڑھی اور بہت سارے مطلب ناشتے کے لیے چیزیں، انڈے جو ہے وہ ٹماٹر میں میرے بیٹوں کو پسند ہوتا ہے تو ٹماٹو کے ساتھ میں نے وہ پکائے اور پراٹھے پکائے بہت سارے۔ تو میری جو نانو تھے اس نے کہا کہ تم اتنا سب کچھ پکا رہی ہو، تو اس نے کہا کہ ہاں جو ہے وہ آیا ہے نا اس کا جو بیٹا تھا دوسرے نمبر پہ، تو نانو نے کہا اچھا تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا، تو کہا ہے اس کو نماز کے لیے نہیں اٹھایا، تو اس نے کہا بچہ ہے تک چکا ہے، میں نے بھی رہنے دیا کہ چلو، لیکن نانو بہت اسٹرک ہوتی، تو اس نے کہا نہیں نماز تو پڑھنی چاہیے نا۔ تو نانو اس کے کمرے میں گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، تو نانو نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو اس نے کہا میری نانی کہ نہیں کہیں چلے گئے ہوگے، صبح مارننگ واک پہ چلے گئے ہوگے، ابھی آ جائے گی۔ نانو نے دیکھا تو کمرہ بھی بالکل سیٹ پڑا تھا اور وہاں جو ہے نہ کوئی کمبل، نہ جو مطلب جو نانی نے اس کے لیے رکھا تھا بیڈ پہ، سب کچھ اسی طرح ٹھیک ٹھاک پڑا تھا جیسے کوئی سویا ہی نہیں ہے یہاں۔ تو نانی کافی حیران تھی۔ خیر میرے ماموں خود کام کرتے تھے، یہ ایک بات تھی، کپڑے وغیرہ سب کچھ، کیونکہ نانی اکیلی ہوتی تھی تو میرے ماموں لوگ سارے کام خود کرتے تھے۔ تو دوستو نانی کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک پڑا تھا تو میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی، چلو آ جائے گا، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، تھوڑی دیر میں، اس طرح 10 بج گئی، پھر 11 بج گئے، پھر مجھے بہت پریشان ہوئی اور نانو بھی پریشان ہو گئے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اس کو برتن دکھائے، میں نے اس کو وہ جو پراٹھا رہ گیا تھا وہ دکھایا اور سب کچھ۔ تو نانو کو بھی شک ہو گیا کہ ہاں آیا ہوگا، تو اس نے اس دنوں میں یہ تھا کہ فون کا وہ نہیں تھا نا، لوگ باہر سے پی ٹی سیل پہ فون کرتے تھے، تو نانو بیچارہ گیا اور اس نے ہاسٹل فون کیا جیسے کرتے تھے اور اپنے بچوں سے بات کی، تینوں وہاں تھے۔ تو نانو نے کہا اور تو کچھ نہیں کہا، لیکن ہاں تم لوگ نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا آج ہم آ رہے ہیں، تو وہ تو نانو نے کچھ نہیں کہا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ آ جائے۔ پھر نانو آ کے نانی سے کہا کہ کچھ مت بولے، دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ شرارت کر رہے۔ وہ لوگ آئے تو نانی نے تو جلدی جلدی انہیں بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو سب حیران رہ گئے اور ڈر گئے کیونکہ میرے ماموں تو نہیں آئے تھے دوستو، تو وہ کافی ڈر گئے تھے۔ اور پھر نانی اتنی ڈرتی تھی کہ یہ لوگ جب بھی آتے تھے نا ہاسٹل سے تو نانی کہتی تھی کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا یہ لوگ واقعی آئے ہیں، اور نانو سے بار بار کہتی تھی یہ لوگ آئے ہیں نا، یعنی ایک سائیکو پرابلم اس کی شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر میرے جو تیسرے نمبر پہ اچھا یہ ہوا نا کہ میرے ماموں لوگوں نے نانی کو بتایا کہ جب ہم آئیں گے نا تو دو اس طرح تالیاں بجائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے بچے ہیں، لیکن جو آئے گا اور تالی نہیں بجائے گا تو سمجھ لینا کہ وہ جن ہے۔ تو ٹھیک ہے یہ بات ڈن ہو گئی۔ خیر یہ بھی ایک مزاحیہ ان لوگوں نے مذاق میں کیا تھا، لیکن ایسا ہی کرے۔ تو میرے جو تیسرے نمبر پہ جو ماموں ہیں نا وہ بہت فنی ٹائپ کا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی آتے تھے نا تو تالی نہیں بجاتے تھے، آرام سے آ کے وہ ہلنے والی کرسی نہیں ہوتی اس پہ بیٹھ کے یوں نانی کی طرف دیکھتے تھے اور سر لیفٹ والا جو شولڈر ہے اس پہ ایسے رکھ کے نا ایسے نانی کو اسمائل پیش کر کے 32 دانت نکال کے اس طرح کرتی تھی۔ تو نانی بہت ڈرتی تھی کہ کم بخت تم جن ہو یا سب اس کو بہت مطلب ڈانٹتے تھے کہ مت کری، نانی ڈرتی، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ وہ نانی کو اکثر سب تالی بجا کے آتے تھے، یہ نہیں بجاتے تھے، یہ ایسے ہی آ کے کرسی پہ بیٹھ کے نانی ہی کی طرف نانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بہت زیادہ مطلب ہارر بن کے نا، ویسے بھی جب کوئی بندہ آپ کے مطلب آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور عجیب نظروں سے دیکھتا ہے آپ کو ویسے ہی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نانی بہت ڈرتی تھی نا، تو کئی بار مطلب اس کو مارا بھی ہے نا ایسے مذاق میں کہ مت کرے، سب ان پہ ہنسے۔ تو یہ آج تک ہمارے گھر میں نا جو بھی ڈرتا ہے نا اور بچپن میں ڈرا ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت بعد میں فنی بن جاتی ہے کہ سب ان کو ایسی ہی ڈراتے جیسے وہ ڈر چکا ہے۔ جیسے میں ڈری تھی نا، میں نے وہ سٹوری شیئر کی تھی کہ مجھے کسی نے رات کو آواز دی تھی، تو مجھے اب سب جب رات کو آتے ہیں نا سب تو مجھے پہلے آواز دیتے میں بہت تنگ آ چکی ہوں کہ مجھ سے کس نے کہا تھا کہ سب کو یہ سٹوری بتاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے دوستو۔ تو
آج تک اب تو میری نانی کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اب تو وہ نہیں ہے، لیکن میرے ماموں لوگ اب بھی اس اسٹوری کو یاد کرتے کہ وہ ڈر گئے تھے. اور یہ میں جب بھی نا گاؤں جاتی ہوں ماموں سے، ماموں نانی کیسے ڈرتی ہے؟ یار اللہ کی بندی وہ تو بہت ڈر گئی تھی. جن تو اس کے ساتھ بیٹا تھا اور سارا کچھ کھا کے چلا گیا، اور پھر تو جن کا پتہ ہی نہیں چلا. سارے انڈے نانی بیچاری نے اتنے پیار سے پکائے وہ کھا کے چلا گیا. اور یہ جو وہ ہے نا شہزاد، یہ اس کو پھر ڈراتا رہتا تھا، ڈراتی رہتی تھی کہ ہاں ایسا تھا، ایسا اسمائل کر. اوکے آپ لوگ یہ اسٹوری دیکھیں، 5 منٹ کے اندر اندر ایک اور بھی آنے والی ہے. ابھی آپ یہ لوگ یہ دیکھیں. تھینک یو سو مچ. دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا دن تھا